الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج کے درس میں الاستعاذہ کے تعلق سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عقیدے کی ایک اہم کتاب اصول الایمان فی ضوء الکتاب و سنہ سے سلسلہ وار طریقے سے دروس میں شریک ہو رہے ہیں اور عقیدے سے متعلق اہم باتیں سن رہے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے کو درست فرما دے اور دنیا و آخرت میں بہتر سے بہتر بتلاتا فرمائے، آمین۔ میں نے جیسا کہ بتایا کہ آج کا موضوع الاستعاذہ ہے۔ الاستعاذہ کا معنی ہوتا ہے پناہ طلب کرنا۔ الاستعاذہ پناہ طلب کرنا۔ یہ لفظ عوذن سے ماخوذ ہے۔ عوذن، عاذا یعوذ، عوذن و عیاذن، باب نصرہ انصرو سے پناہ طلب کرنا۔ اسی سے باب استفعال سے الاستعاذہ ہے۔ استعاذہ، استعیذو، استعاذن، پناہ طلب کرنا۔ یہ اس لفظ کا لغوی معنی ہوا۔ اصطلاحی معنی طلب العون الی من یمنعک من محظور تخافہ من اجل ان یدفع عنک هذا الشیء، یعنی کسی ایسی ذات کی پناہ طلب کرنا جو انسان کو مکروہ چیز سے، ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رکھے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ ہر اچھے کام سے پہلے، خاص طور سے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پہ جو اعوذ ہے یہ ہے استعاذہ، یہی ہے استعاذہ۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں، یا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں۔ کئی طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ تو یہ الاستعاذہ، پناہ طلب کرنا، بڑی عبادت ہے، نوع من انواع العبادہ، عبادت کی ایک اہم قسم ہے۔ پناہ میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے جیسا کہ تعریف میں بتایا کہ کسی بھی شخص کی حفاظت اور حمایت حاصل کرنا۔ تو یہ حمایت اور حفاظت ہم صرف اللہ تعالیٰ اپنے رب کی ذات کی حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، پناہ میں آ جائیں گے، تو پھر ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہر انسان دنیا میں خطرات کے گھیرے میں رہتا ہے۔ ابھی آپ ہاسٹل سے مسجد تشریف لاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس اثنا میں کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچا دے، کوئی جانور یا کوئی اور مخلوق۔ ابھی رات کا موسم ہے، سانپ کا ڈر لگا رہتا ہے، یا اور بھی بہت سارے کیڑے مکوڑے ہیں جن سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو آدمی اللہ کی پناہ چاہتا ہے، اللہ کی حفاظت چاہتا ہے تاکہ انسان نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رہے۔ تو زندگی میں اس عبادت کی بڑی اہمیت ہے۔ کوئی بھی آدمی اگر کسی چیز سے ڈرتا ہے، ایک مثال میں نے بتائی، سانپ سے ڈر لگتا ہے، جانور سے ڈر لگتا ہے،
ٹائیگر ہے، شیر ہے، جنگلی سور ہے، یا راستے میں آپ سفر کر رہے ہیں کوئی اور جانور آ گیا، یہ ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں سے بھی خطرہ لگا رہتا ہے، کوئی انسان آپ پہ حملہ کر سکتا ہے، اٹیک کر سکتا ہے، تو جس سے بھی ڈر ہو، خوف ہو، تو اس سے بچنے کے لیے انسان اللہ کی پناہ میں آئے۔ پناہ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت۔ اگر اللہ کی حفاظت میں کوئی آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ عبادت ہے، توحید کا حصہ ہے، یہ توحید الوہیت کا حصہ ہے، یہ عبادت ہے، اور ہم پناہ صرف اور صرف کس کی حاصل کریں گے؟ اپنے رب کی حاصل کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اگر ہم غیر اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہوگا۔ کون سا شرک ہوگا؟ یہ شرک اکبر، بڑا شرک ہوگا، جس سے انسان دین سے خارج ہو جائے گا، ملت سے خارج ہو جائے گا، اور پھر اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ آپ نے سورہ جن پڑھی ہے، اس میں 6 نمبر کی آیت ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ بہت سارے لوگ شیطان اور جن سے پناہ طلب کرتے تھے، شیطان اور جن کی پناہ طلب کرتے تھے۔ شیطان اور جن سے پناہ طلب کرنا الگ چیز ہے، اور ان کی پناہ طلب کرنا اور چیز ہے۔ یعنی ان کی پناہ، یعنی ان کی پناہ میں آنا، ان کی حفاظت میں آنا، اور ان سے پناہ یعنی ان سے خطرہ ہے تو ان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا، دونوں میں فرق ہے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان سے، نہ کہ ہم شیطان کی پناہ چاہتے ہیں، تو دونوں کے ترجمہ میں فرق ہے۔ تو یہاں پر اس سورہ جن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بہت سارے لوگ جن سے پناہ طلب کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہوئے، اس سے خوف کھاتے ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا۔ اور اصل میں عرب میں ایسا ہوتا تھا جاہلیت کے زمانہ میں کہ جب لوگ سفر میں ہوتے تھے اور کسی علاقہ میں ٹھہرتے تھے، کسی جگہ اقامت پذیر ہوتے تھے، تو وہاں وادی میں رکتے وقت شیطان کے سردار سے پناہ مانگتے تھے۔ ان میں سے کوئی آدمی کہتا کہ اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کے سردار سے میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی کبیر الجن، جو بڑا جن ہوتا تھا، اس سے جو مسافرین ہوتے تھے، ٹھہرتے تھے، وہ پناہ طلب کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وادی میں جن ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، تو اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ شرک ہے، شیطان کی پناہ طلب کرنا، شیطان سے ڈرنا، یہ شرک ہے، بلکہ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اور مسلم شریف کی ایک بہت اچھی جامع حدیث اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی اور ہمیں نصیحت کی کہ من نزل منزلاً، اگر کوئی آدمی کہیں ٹھہرتا ہے تو کیا کہے؟ فیقول اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس دعا کو آپ لوگ یاد رکھیے، یہ بہت بڑا علاج ہے اور بہت بڑی دوا ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ کہیں بھی آپ سفر میں ہوتے ہیں، اسٹیشن، آج کل وادی تو نہیں ہے لیکن اسٹیشن پہ رکتے ہیں، چاہے بس اسٹینڈ ہو یا اسٹیشن ہو یا کہیں اور روم لے کر کے اس میں ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرتے ہیں، تو کہیں بھی اگر سفر میں ہوتے ہیں آپ، یا زندگی کے کسی بھی سفر میں ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اگر کسی چیز کا ڈر ہو، خطرہ، اور ڈر تو خطرہ تو ہوتا ہی ہے، تو آپ یہ دعا ضرور پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں پورے کلمہ کے ذریعے، پورے کلمات کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات کے ذریعے سے میں مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، تمام مخلوقات کے شر سے اور ان کے فتنے سے، ان کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی اس وقت تک تمام شر سے، تمام پریشانی سے بچا رہتا ہے جب تک کہ وہ وہاں سے روانہ نہ ہو جائے۔ تو ہمیں یہ دعا ضرور یاد رکھنی چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے۔